محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج پھر لائیو دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے ناظرین کرام کی فرمائش آئی تھی کہ ہمیں عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں اور کعبہ کے سامنے ہماری دعا بھی کر دیں۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ایک اور عمرہ کی نیت باندھے ہوئے ہم مسجد عائشہ سے حرم شریف تشریف لا چکے ہیں اور الحمدللہ اب عمرے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ ابتدا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ عز و جل میرے اس عمرے کو میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت بنا۔ اے اللہ عز و جل اسے میری اولاد اور میرے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہمیں ہر سال اپنی رحمتوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا طلبگار کر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمہیں پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک غفور، جن لوگوں نے دعا کے لیے قائم اللہ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد دے، جن کی اولاد تابعدار نہیں مجھ سمیت تمام ماؤں کی اولاد کو تابعدار فرما۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ میرے ملک کو جو بھی معاشی بحران ہے ان سے نکال دے۔ اے اللہ میرے ملک میں امن عطا فرما۔ اے اللہ میرے ملک کی مہنگائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ میرے ملک میں بسنے والی بچیوں کو حیا کے پردے عطا فرما۔ اے اللہ میرے ملک کی خیر و عافیت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد عطا فرما۔ فرقہ واریت سے ہماری جان چھڑا، ہمیں ایک جھنڈے اسلام کے نیچے متحد فرما۔ اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس ذکر خیر کو تمام دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ سب کے صدقے میرے اس چینل کو دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ میری یہ آواز تمام لوگوں تک پہنچا دے، اور جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے تو سب کے نام جانتا ہے مولا کریم، تو سب کے کام جانتا ہے مولا کریم۔ ہر مومن مسلمان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور جن کے نام یا اللہ میں نہیں لے سکتی ان کی بھی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہر مومن مسلمان کی مجبوریاں، بے کسیاں، لاچاریاں، بیماریاں، قرض داریاں ختم فرما، اور جو لوگ میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہیں مولا کریم ان لوگوں کی دعاؤں کو یا اللہ مستجاب فرما لے، جو بھی دلی تمنائیں ہیں سب پوری فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل یہاں سے ہم اپنے عمرے کی ابتدا کریں گے۔ اب ہم حرم کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو حرم شریف میں انشاءاللہ عز و جل ہم حجر اسود سے عمرے کا آغاز کریں گے، کیونکہ نیت باندھنے کے لیے حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حجر اسود آئے گا میں آپ کی رہنمائی فرما دوں گی، اس پر رہنمائی کر دوں گی، تاکہ یہاں سے جب میری بہنیں تشریف لائیں تو یہاں سے اپنے عمرے کی ابتدا کریں۔ اور عمرے کی نیت میں سب سے پہلے جب آپ نے حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے تو استعلام کہتے ہیں اس کو، حجر اسود کے بوسہ کرنا یا اس کی طرف رخ کر کے استعلام کرنا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے عمرے کی ابتدا کرنا۔ اے اللہ میں آغاز کرتی ہوں تیرے نام سے کہ تو بہت بڑا ہے، مالک غفور تو سب سے بڑا ہے، اے مولا کریم تو سب سے بڑا ہے۔ میں اپنے اس عمرے کی آغاز میں تیرے نام کو لیتی ہوں۔ اس طرح سے آپ طواف شروع کریں گے ناظرین کرام، اور یہ ہم ابھی حجر اسود کے سامنے پہنچنے لگے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنی نیت کا آغاز کریں گے۔ میں ابھی آپ کو حجر اسود کا نظارہ زوم کر کے دکھوا دیتی ہوں۔ تو یہاں سے ہم نے اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں ہم حجر اسود کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ ہے جی کعبہ کا سامنے والا دروازہ، اور اس کے ساتھ ہی حجر اسود ہے۔ رش ہونے کی وجہ سے ناظرین کرام میں صحیح طرح سے آپ کو نہیں دکھا سکتی، لہٰذا آپ یہاں سے دیکھیں۔ اور یہ ہم نے نیت کی بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہم اپنے طواف کی طرف چل پڑے۔ اب ہم طواف کریں گے، جیسا کہ آپ آوازیں سن رہے ہیں تو ہم طواف شروع کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। जब आपने रुकन यमानी की तरफ जाना है नाज़रीन कराम, तो आपने ये दुआ पढ़नी है। और रुकन यमानी वो जगह है जहाँ से काबा शरीफ का ग़िलाफ़ हटाकर एक कोना रख दिया गया है। लोग यहाँ पर आकर बोसा भी देते हैं और दुआ भी करते हैं। तो जब आपने रुकन यमानी के पास से गुज़रना है तो आपने ये दुआ पढ़नी है, या कोई भी मसनून दुआओं में से दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम रुकन यमानी के पास से गुज़र रहे हैं। अब हमने दुआ पढ़ी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। नाज़रीन कराम, रश होने की वजह से मैं आपको करीब से रुकन यमानी का नज़ारा नहीं करवा पा रही, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रुकन यमानी वो कोना है जहाँ से काबा शरीफ को नंगा रखा गया है, यानी वहाँ से ग़िलाफ़ हटा दिया गया है ताकि लोग इसको चूमें। आइए हम भी कोशिश करते हैं कि रुकन यमानी का दीदार करवाएं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन कराम, रुकन यमानी ये कोना है जहाँ पर लोग अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि दीदार कर रहे हैं, घूम रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। हम भी आगे होकर हाथ से छू कर दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस उम्रे को कबूल व मंजूर फरमा, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें तौफीक अता फरमा कि हर साल हम तेरे घर की ज़ियारत करें, हम तेरे घर में आएँ। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमारी ये हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। जी नाज़रीन कराम, अब हम दोबारा अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं और अब हम मकाम इब्राहीम के पास पहुँचेंगे। और यूँ हमारा एक तवाफ़ हजर अस्वद के पास मुकम्मल हुआ। यहाँ पर अब हमारा एक तवाफ़ यानी एक चक्कर मुकम्मल हुआ। ये है हजर अस्वद जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा दरवाज़े के पास। ये देखें, अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये देखें जी, ये जहाँ पे गार्ड बैठे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं हजर अस्वद के ऊपर। यहाँ से ये हजर अस्वद है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। नाज़रीन कराम, ये हमारे दूसरे तवाफ़ का चक्कर अब शुरू हो चुका है। ये हम मकाम इब्राहीम के पास से गुज़रे हैं। मकाम इब्राहीम वो जगह है जो कि पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में नस्ब किया गया। ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवार होकर काबा की तामीर की। और जब ये तामीर हो चुकी तो इस पत्थर को काबा शरीफ यानी हजर अस्वद की सीध में जाकर नस्ब कर दिया गया। सहाबा कराम से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज के लिए आए और उनके पास साथ सहाबा कराम थे, तो उन्हें कहा गया कि क्यों ना इस जगह पर नमाज की जगह बनाई जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर नमाज पढ़ो। तो अब लोग आते हैं और जब तवाफ़ के चक्कर पूरे हो जाते हैं 7, तो फिर वाजिबुल तवाफ़ की नीयत से मकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़े जाते हैं और फिर उसके बाद अब ज़मज़म पिया जाता है, जो कि पेट भर के पीना सुन्नत है। और फिर अब ज़मज़म पीने के बाद सफ़ा और मरवा की तरफ जाया जाता है, जो कि सफ़ा और मरवा चक्रों का नाम है। तो अभी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको सफ़ा और मरवा भी दिखाएंगे जब हमारे ये 7 चक्कर हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, ये देखें जी,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کیا دکھائی ہے. یہ ہے جی کعبہ کا سامنے والا دروازہ. یہ دیکھیں اور یہ اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں نزدیک جا کے ویڈیو بنائیں. کرام یہ آپ کو بیچ میں نظر آیا حجر اسود. یہ حجر اسود ہے. یہ ہمارا 7واں چکر ہے. آپ کرام یہ دیکھیے کعبہ کا نظارہ بڑے ہی قریب سے. اس وقت چونکہ کعبہ کی صفائی کرائی جانی ہے تو یہ اب یہاں سے ہجوم کو ہٹایا گیا ہے. یہ دیکھیں وہ حجر اسود کا کونا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں لوگ حدیم کے انتظار میں کھڑے ہیں. بسم اللہ الکرام. یہ ہے حجر اسود جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا.